سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، عثمان ابن مظعون اسلام کے بڑے دشمن، کٹر دشمن، نہ اللہ کے نبی کو برداشت کرتے نہ کسی اور مسلمان کو برداشت کرتے، اور بڑے کرم فر کے ساتھ ایک دن بیت اللہ کے اندر طواف کر رہے تھے، ان کے وہ بت تھے، انہی بتوں کی نسبت سے وہ بیت اللہ میں جاتے تھے، بیت اللہ کے احاطے ہی میں مطاف کے اندر ہی ایک اور نورانی محفل جمی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ طواف کرتے ہوئے جب وہاں سے گزرے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو عثمان، بیٹھ جاؤ۔ عثمان ابن مظعون نے کہا میں کیوں بیٹھوں، مجھے آپ سے کیا لینا، آپ کی اس مجلس میں بیٹھ کر مجھے کیا ملے گا، نہیں بیٹھتا میں۔ آپ نے کہا بیٹھو۔ ابھی اسی کیفیت ہی میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، وحی نازل ہو گیا، اور صحابہ اس کیفیت کو جانتے تھے۔ تھوڑی دیر وہ کیفیت رہی، عثمان ابن مظعون نے پہلی مرتبہ وہ کیفیت دیکھی، ان کو پتا تھا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن آ رہا ہے، قرآن آگے لوگوں تک پہنچ بھی رہا ہے، لیکن کیسے آ رہا ہے، کیسے نازل ہو رہا ہے، آج وہ کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی، بھچکے رہ گئے۔ کہا یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جبرائیل آئے تھے میرے پاس، اللہ کا قرآن دے کر گئے، اللہ کے مقدس الفاظ میرے سینے پہ نقل کر کے گئے ہیں۔ کہا کیا الفاظ ہیں، کیا قرآن ہے؟ آپ نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ فرمایا ابھی ہمیں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اور سنو لوگوں سنو، کیسے ایک ایک آیت نے ان کی دنیا بدل دی، کٹے کافروں کو پکا سچا مسلمان بنا دیا۔ اور آج مسلمان پورا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو ٹس سے مس نہیں ہوتی، ٹس سے مس نہیں ہوتی، نہ عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار، نہ روایات چھوڑنے کے لیے تیار، نہ خاندان چھوڑنے کے لیے تیار۔ ایک ہی جواب ہوتا ہے صحیح ہے جی، لیکن ہمارے بڑے بھی تو آخر بڑے تھے نا۔ پھر چومتے رہو اپنے بڑوں کو، چاٹتے رہو اپنے بڑوں کو، سر پہ سجا لو اپنے بڑوں کو، اللہ کے سامنے پھر اپنے بڑوں کو ہی پیش کر دینا کہ یہی ہمارے بڑے تھے، ہم تو ان کے پیچھے تھے۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ قرآن کی آیتیں سن کر پھر بھی لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور یہ آیت وہ آیت ہے جس نے عثمان ابن مظعون کو بدل دیا، پہلی مرتبہ سنا، پہلی مرتبہ۔ یہ وہ آیت ہے جو ہر جمعے کو خطیب آپ کو پڑھ کے سناتا ہے۔ شاید ہی کوئی مسجد ہو کہ جہاں دوسرے خطبے میں یہ آیت نہ پڑھی جاتی ہو۔ سنو ذرا اس آیت کو کہ اس آیت نے ہم پر آج تک کتنا اثر کیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس آیت نے عثمان ابن مظعون کی دنیا بدل کے رکھ دی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرو، انصاف کرو اور حسن سلوک کرو۔ انصاف بنیاد ہے، ملک میں انصاف ہے ملک ترقی کرے گا، ملک عروج پہ جائے گا، اس لیے کہ عدالتوں کے اندر انصاف ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ملک میں انصاف نہیں ہے، جو چاہے کر لو، جتنی چاہے کلا بازیاں مار لو، جتنے چاہے پینترے بدل لو، جس سے چاہے ادھار مانگ لو، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ عدالتوں کے اندر جب تک انصاف نہیں آتا، قانون ایک نہیں ہوتا، نظام ایک نہیں ہوتا، یا تو دوہرے معیار ہیں، دوہرے نظام ہے، قانون بھی ڈبل ہے، نظام بھی الگ ہے۔ اشرافیہ نے اپنے لیے الگ بنایا ہوا ہے نظام، غریبوں کے لیے الگ۔ عدالتوں کے اندر کوئی بڑا پھنس جائے اس کو رات کے وقت ریلیف مل جاتا ہے، دن میں کسی وقت گرفتار ہو، شام ہونے سے پہلے اس کی رہائی ہو جاتی ہے، ضمانتیں ہو جاتی ہے۔ اور غریب بیچارہ نہ کرتا گناہوں کی پاداش میں، نہ کرتا گناہ جو اس کے کھاتے میں ہوتے بھی نہیں ہیں، ان گناہوں کی، ان جرائم کی پاداش میں وہ 20-20 30-30 سال سڑتا رہتا ہے جیلوں کے اندر۔ کوئی پرسانے آدمی چلے جائیں سینٹرل جیل مریل میں چلے جائیں، ہزاروں قیدی ملیں گے کہ جن کے ذمے اسی طرح کے ناکردہ جرائم کی فہرست ہے، اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، ان کی پیشیاں ہو رہی لیکن ضمانتیں نہیں۔ کیسا نظام ہے؟
ایک ہی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرو، انصاف احسان سنے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے مسلمان بنو۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ روکتا ہے، منع کرتا ہے، بے حیائی کا کام نہیں کرنا، برائی کا کام نہیں کرنا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، منع کر رہا ہے۔ والبغی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے بھی منع کر رہا ہے کہ بغاوت مت کرنا، نہ اللہ کے خلاف، نہ اس کے رسول کے خلاف، نہ اسلام کے خلاف۔ اپنے دلوں میں، جذبات میں، اپنے ذہنوں میں بغاوت کے جراثیم مت پنپنے دینا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ یہ نصیحت تمہیں اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم غور و خوض کرو اور سچے پکے مسلمان۔ عثمان ابن مظعون تھوڑی دیر پہلے جو کفر سے بھرے ہوئے تھے، تکبر سے بھرے ہوئے تھے، اناد سے بھرے ہوئے تھے کہ میں کیوں بیٹھوں، میں کیوں سنوں، پہلی مرتبہ جب قرآن سنا اور یہ آیت سنی، کہتے کہ وحین ذالک استقر الایمان فی قلبی، یہ وہ موقع تھا، یہ وہ لمحہ تھا کہ ایمان میرے دل کے اندر داخل ہوا اور گھر کر گیا۔ وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا، اور میرے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناتا ہے، آپ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ نہ قرآن سے محبت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، آپ کی سنتوں سے محبت۔ باقی نعرے جتنے چاہے لگا لو، جذباتی قوم ہے، جس طرف چاہے ان کو دھکیل دو۔ قرآن مجید یہ پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ کافر جلا رہا ہے وہ بھی مجرم، اور مسلمان اس کو بھلا رہا ہے وہ بھی مجرم، اور جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کل قیامت کے دن آپ سنتے ہیں، قبر کے سوال آپ نے سن رکھے، میدان محشر میں بے شمار سوالات ہوں گے، آپ نے سن رکھے، لیکن میدان محشر کا یہ نقشہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ وقال الرسول یا ربی، وہاں پر رسول خود فریاد کرے گا، اللہ اکبر۔ کون رسول؟ وقال الرسول، الرسول سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آپ نے سن رکھا، آپ شافی المذنبین ہیں، شافع محشر ہیں۔ کبھی قرآن مجید میں یہ نقشہ بھی پڑھیں سورہ فرقان کے اندر کہ اللہ کے نبی میدان محشر میں اللہ کے سامنے فریاد کریں گے اور کیا کہیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، میری امت نے، مجھ پر ایمان لانے والوں نے، مجھے اپنا نبی کہنے والوں نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ انہوں نے اس قرآن کو بھلا دیا تھا۔